اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ساتھیو، اس صورت آل عمران کی 169 سے 171 تک 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان میں رب تعالیٰ ایک بڑا فلسفہ آپ کو پیش کر رہا ہے، فلسفہ حیات۔ سارا قرآن ہماری حیاتی کے اصلاح کے لیے ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن یہ بھی بہت ایک اہم پہلو ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو ایسے نہ سمجھو کہ وہ مر گئے، ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس۔ یرزقون، زندہ بھی ایسے جو ان کو رزق بھی دیے جاتے ہیں، رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم، اس کے بعد وہ خوش بھی ہیں اس ملے ہوئے رزق پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، بہت خوش ہوتے ہیں ان لوگوں، بالذین، ان لوگوں کے لیے جو لم یلحقوا بہم، جو ان کی مشن کے، ان کے تحریک کے، ان کے پارٹی کے، ان کے فکر اور نظریے کے لوگ پیچھے بچے ہوئے ہیں، ابھی وہ لڑ رہے ہیں، ابھی وہ قتل نہیں ہوئے، ابھی وہ زندہ رہ کے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنا ٹھاٹھ مل گیا ہے، یہ لوگ بھی آئیں گے تو ہمارے طرح یہ بھی نعمتوں کو پائیں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ یہاں عام جو ہماری باتیں مشہور کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے کہ موت دنیا کا جو ہے وہ مار دیتا ہے، یہ مشہور ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن یہ آیت نہیں مانتی۔ وہ جو فی سبیل اللہ مرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ قتل ہونے والے ہیں، یہ بات ان کے لیے نہیں ہے۔ مرنے والا مر جاتا ہے، عام موت جو فی سبیل اللہ موت نہیں ہے، ان کے لیے تمہاری باتیں، ہماری باتیں سب سچی ہے کہ وہ مر گئے۔ لیکن جو فی سبیل اللہ قتل ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ مانا لوگوں کے حقوق کی خاطر، لوگوں کے لیے لڑا ہے، اللہ کے مخلوق کے حق چھینے گئے ہیں، ان لٹیروں کے خلاف لڑا ہے، لٹیروں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، ان کو آپ مرا ہوا نہ سمجھیں، وہ مرے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو قرآن نے کہا کہ بل مرے تو نہیں، بل احیاء، وہ زندہ بھی ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ جملہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مرا ہوا رزق کو کیا کرے گا، مرے ہوئے کو رزق کیوں دیا جاتا ہے، وہ رزق کس قسم کا ہے جو قرآن کہتا ہے فرحین بما آتاہم، وہ خوش بھی ہوتے ہیں اپنے ملے ہوئے رزق کے اوپر، اللہ کے فضل سے جو ان کو رزق ملا ہے وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، جو پیچھے لڑ رہے ہیں ان کے لیے بھی وہ خوش ہیں کہ وہ ہماری طرح لڑ کے مر کے جگڑ کے آئیں گے یہاں، تو وہ بھی اس طرح کی نعمتیں پائیں گے۔ تو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ اس کا فلسفہ، اس کی سائنس ملا کے آپ سوچیں گے، پھر تمہیں یہ معنی سمجھ میں آئے گی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہاں ہم غلام تھے،
برطانیہ ہمارے اوپر حاوی تھی. خدا کرے کہ صحیح آزادی ہمیں ملے، اس طرح کی ملی تو نہیں ہے، لیکن یہاں کے لوگ باغی ہوئے انگریزوں کے خلاف، تحریک چلی آزادی کی. 1900 پورے ہندوستان سے کئی سکھ لوگ گئے امریکہ میں کمانے کے لیے. وہاں مزدوری جب ملتی تھی تو جو انگریز مزدور تھے ان کے ساتھ کام کرتے تھے، امریکن تھے، وہ اصلی شہری تھے وہاں کے، ان کو اجرت زیادہ ملتی تھی اور یہ ہندوستان سے گئے ہوئے سکھوں کو کم ملتی تھی. انہوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا جاؤ، تم کون ہو اعتراض کرنے والا؟ تم غلام ملک کے غلام لوگ، تمہیں اتنی مزدوری نہیں ملے گی، یہ آزاد لوگوں کے لیے زیادہ ہے، تم کو اتنی ہی ملے گی جتنی ملی ہے. یہ آپس میں بیٹھ کے بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ تو ہماری عزت ہی نہیں ہے، ہم ایسے یہاں ذلت کی زندگی میں آ گئے. پھر سوچا کہ وطن واپس جائیں تو وہاں بھی دیکھا تو وہاں تو روزگار ہے ہی نہیں، ساری برطانیہ نے دولتیں لوٹ لی ہیں اور ہمیں تو وہاں بھی بھوک افلاس ہے. پھر انہوں نے کہا کہ کیوں نہ مزدوری جتنی بھی مل رہی ہے اس پر گزارا کریں، لیکن اس سے بھی بچا کے پیچھے ہندوستان کو آزاد کرائیں، اس کے لیے کوئی یہاں سے بیٹھ کر کے ہیلا کریں. تو انہوں نے اس بچی کھچی مزدوری سے بھی فنڈ ایک قائم کیا، جس فنڈ سے ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے انہوں نے کام کیے، تنظیمیں بنائی، تحریکیں بنائی، ہتھیار بھیجے ادھر، سب کچھ. ایک جہاز تھا یا تنظیم تھی، ان کی تحریک تھی جن میں ہتھیار آئے تھے. اس تحریک کا نام وہ مخفی تھا، وہ ممبر چپ چپا کے کام کرتے تھے. کہیں پھنس گئے تو پوچھا نام کیا ہے، کہ میرا نام ہے گاما گاٹا مارو. گاما گاٹا مارو، میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا، ترجمہ اس کا یہ ہے. تو بہرحال تحریکیں کئی ساری چلی ہندوستان کے آزادی کے لیے. ان میں تشدد والی بھی تھیں، عدم تشدد والی بھی تھیں. تشدد کے حامی لوگ، شہید بھگت سنگھ بھی ان تشدد والی تحریکوں کا آدمی تھا. پھر مولانا عبید اللہ سندھی، یہاں جمعیت علماء ہند کے لوگ تشدد کو ضروری سمجھتے تھے کہ دشمن سے آزادی لینے کے لیے عدم تشدد گاندھی کا صحیح نہیں ہے. چلے سفر گزر گیا، پرانی باتیں ہیں. میں آتا ہوں اس بات پر کہ بھگت سنگھ کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، اور اب تک جتنی تنظیمیں لٹیروں کے خلاف، استحصالیوں کے خلاف کام کرتی ہیں تو اپنی حمایت میں وہ بھگت سنگھ کا مثال پیش کرتے ہیں. تو یہ یرزقون عند ربہم، اللہ کی راہ میں جو لڑتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے. رزق کی معنی ہے تمہاری تحریک کو، تمہارے منشور کو، تمہارے مینیفیسٹو کو تائید ملتی ہے ان کی قربانی سے، یہ بھی رزق ہے. رزق کی معنی یہ روٹی کھانا نہیں ہے، رزق کی معنی خالی اچھے کپڑے پہننا نہیں ہے، اچھے مکان میں رہنا نہیں ہے، اچھی سواری پہ چڑھنا خالی رزق نہیں ہے. رزق کی معنی نظریات کو، فکروں کو آبیاری ہو، جن فکروں سے تمہاری عزت محفوظ ہو، تمہاری ساکھ محفوظ ہو، تمہیں کوئی خسیس نہ سمجھے، یہ بھی رزق ہے. تمہیں ہر ایک احترام سے دیکھے، یہ بھی رزق ہے. تو یہ رزق ملے گا جب تو تیری اپنی آزادی کے لیے لڑے گا، جب تو اپنے وطن کے بچاؤ میں لٹیروں کو دھکیل کر کے باہر نکالے گا تو تیری آزادی بچے گی. تو یہ تیرا رزق ہے، اس میں عزت ہے. یرزقون عند ربہم. یستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ نے ان کو، شہیدوں کو جو نعمتیں وہاں پہنچنے پر دی ہیں اس کے اوپر وہ خوش ہوں گے کہ یہ اللہ کی بھلائی ہمیں حاصل ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ ایک سوال موٹا موٹا یہ ہو سکتا ہے کہ مرے ہوئے کو یہ احساسات کیوں ہو کر ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب اسی آیت کے اندر جو لفظ ہے عند ربہم، یہ جواب ہے.
کہ یہ رزق ان کو، یہ خوشی ان کی، یہ فرحت ان کی عند ربہم، اللہ کے پاس، اللہ کے کھاتے میں، تمہارا معاملہ نہیں۔ یہ حیاتی ختم نہیں ہوئی ان مرنے والوں کی، حیاتی چل رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، ان کو مرا ہوا نہ سمجھو، یہ عند ربہم زندہ ہیں، اللہ کے پاس یہ زندہ ہیں، ان کی زندگی چل رہی ہے، اللہ جانے اس کے بندے جانے، تم کون ہو بیچ میں آنے والے۔ اور ان کی بات جو چل رہی ہے، ان کی تاریخ میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں کہ انہوں نے قربانی دی، ہمارے یعنی لٹیروں کے خلاف انہوں نے جنگ کی، اپنی جان دی، تم بھی کرو۔ تو یہ ہے یرزقون عند ربہم۔ اور ایک تھوڑی سی بات آپ کو میں عرض کروں، اسی آیت سے ہی ایک استنباط ہوتا ہے اس نظریے کا، اس فرق کا۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ ایٹم بم کس طرح بنتا ہے، کیوں کر اتنا اس کا اثر تیز ہے، جو ہلاکتیں بہت ساری ہو جاتی ہیں ایک بم سے۔ ایٹم بم میں سنا ہے کہ یورینیم کی پسائی ہوتی ہے، اس پسائی سے اتنا تو زیادہ پیسا جاتا ہے، اتنا تو زیادہ پیسا جاتا ہے، جو نظریہ ہے سائنس میں جز لا یتجزا، ایسا ذرہ جو اس سے مزید ذرے ایک سے دو نہ کیے جائیں، ایک سے دو نہ بنائے جائیں۔ جب اتنا وہ باریک پیس کر ہو جائے گا تو اس کو پھر آپ کوئی جسامت تو نہیں دے سکتے، اس کو آپ جو عمق ہے، حجم ہے، اس کی یعنی ناپ ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ اس کا نام میں اگر لوں تو شاید اس کے قریب ہوگا کہ وہ ایک قسم کی وائرس بن جائے گا۔ وہ اس ایٹم بم کے اجزاء وائرس کی طرح دیکھنے میں نہ آنے والی چیزیں ہوں گی، اور وہ مہلک زیادہ ہیں، وہ اتنی مہلک ہیں کہ سب سے زیادہ مہلک ہیں۔ تو بہرحال یہ تخریبی پہلو ہوا۔ قرآن کہتا ہے تعمیری پہلو، جو انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی حیاتی کے لیے انسان دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہے تو اس کی قربانی، اس لڑائی میں اس کا موت اتنے افکار پیدا کرتا ہے، اتنی سوچیں پیدا کرتا ہے، اتنے آدمی تیار کرتا ہے، جیسے وہ باریکی اس کی تاریخ پڑھی جائے گی، تاریخ بتائی جائے گی، لوگوں کے سامنے اس کے مثال واقعات پیش کیے جائیں گے، تو وہ بھی ایک قسم کی وائرس ہوگی، تخریبی وائرس، تعمیری وائرس، جس سے لوگ اور ترقی کریں، جس سے لوگ اور دشمن کے ساتھ تیار ہو جائیں۔ تو ان کے مر جانے کے بعد بھی پیچھے وہ کام ہوتا رہے گا، جو اگر زندگی میں کوئی لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ تعلیم جو ہے افکار کی، نظریات کی، باطل اصولوں کی یعنی خلاف جو تعلیم ہے، یہ تعلیم بھی اتنی ہی کام کرتی ہے جتنا کوئی ایٹم بم کام کرتا ہے۔ تو ان کے عمل سے اس تعلیم کو ایک قسم کا مثال ملا، ایک قسم کا سہارا ملا۔ وہ تعلیم آگے بڑھے گی، وہ تعلیم لوگ پڑھیں گے تو اپنے حقوق کے حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے وہ بھی باعمل بن جائیں گے، نہیں تو وہ بھی کھانے پینے والے ایک حیوان اور جانور کی طرح ہوں گے، اس کے سوا ان کا کوئی مقصد زندگی کا نہیں ہوگا۔